ثانی حیدر کرار تھا میرا بھائی، ایک فولاد کی دیوار تھا میرا بھائی، گر گئی گھر کی وہ دیوار، ہو گیا قتل علمدار، کمر ٹوٹ گئی بھائی عباس تیرے غم میں کمر ٹوٹ گئی، بھائی عباس تیرے غم میں کمر ٹوٹ گئی، ہائے بے چینیاں بڑھتی ہے سکون سارا گیا، دو سکینہ کو خبر کیسے چچا مارا گیا، ہائے بے چینیاں بڑھتی ہے سکون سارا گیا، دو خبر کو خبر کیسے چچا مارا گیا، چل گئی قلب پہ تلوار، چل گئی قلب پہ تلوار، کمر ٹوٹ گئی بھائی عباس تیرے غم میں کمر ٹوٹ، لاش اکبر کی اٹھانا بھی ابھی باقی ہے، خبر اصغر کی بنانا بھی ابھی باقی ہے، لاش اکبر کی اٹھانا بھی ابھی باقی ہے، خبر اصغر کی بنانا بھی ابھی باقی ہے، المدد حیدر کرار، ہو گیا قتل علمدار، کمر ٹوٹ گئی بھائی عباس تیرے غم میں کمر ٹوٹ گئی، بھائی عباس تیرے غم میں کمر ٹوٹ، ہائے حیدر کے جنازے پہ عجب منظر تھا، بیٹیاں قدموں سے لپٹی تھیں، بسد آب کا بڑھ کے شبر نے جو چہرے سے کفن بند کیا، دیکھ کر بھائی کے چہرے کو یہ زینب نے کہا، رخ سے ایک بار کفن اور ہٹا دو بھیا، رخ سے ایک بار کفن اور ہٹا دو بھیا، میرے بابا کا مجھے چہرہ دکھا دو بھیا، آج بابا جو میرے گھر سے چلے جائیں گے، پھر مجھے شام غریبا میں نظر آئیں گے، اتنے دن کیسے گزاروں گی بتا دو بھیا، میرے بابا کا مجھے چہرہ دکھا دو بھیا، جیسے اماں کی ردا میں تھی شفانہ کی، کیا یہ ممکن ہے کہ اٹھ جائے میرے بابا بھی
میری چادر میرے بابا کو اڑا دو بھیا، میرے بابا کا مجھے چہرہ دکھا دو بھیا، خون بابا کی زمین سے وہ گرا تھا جس پہ، خون بابا کی زمین سے وہ گرا تھا جس پہ، اپنے بابا کی نشانی میں بنا لوں گی اسے، میرے بابا کا مسلح مجھے لا دو بھیا، میرے بابا کا مجھے چہرہ دکھا دو، کیسے بتلاؤں یہ دل غم سے پھٹا جاتا ہے، کیا جدا باپ سے ہو کر بھی جیا جاتا ہے، اپنی بہنوں کو فقط اتنا بتا دو بھیا، میرے بابا کا مجھے چہرہ دکھا دو بھیا، ہائے شبیر سے زینب نے کہا رو رو کر، سونا لگتا ہے امامے کے بنا بابا کسے، سر پہ بابا کے امامات سجا دو بھیا، میرے بابا کا مجھے چہرہ دکھا دکھا دو بھیا، رخ سے ایک بار کفن اور ہٹا دو بھیا، میرے بابا کا مجھے چہرہ دکھا دو، آ رہی ہوں گی بقیہ سے صدا سن کے میری، سر پہ بابا کے نہ پڑ جائے نظر اماں کی، زخم اماں کی نگاہوں سے چھپا دو بھیا، میرے بابا کا مجھے چہرہ دکھا دو، گھر سے جاتا تھا جنازہ جو علی کا بھائی، گھر سے جاتا تھا جنازہ جو علی کا بھائی، بیٹیاں کہتی تھی ذیشانوں رضا رو رو کر، آخری بار تو بابا سے ملا دو بھیا، آخری بار تو بابا سے ملا دو بھیا، میرے بابا کا مجھے چہرہ دکھا دو، مجھ سے ایک بار کفن اور ہٹا دو بھیا، میرے بابا کا مجھے چہرہ دکھا دو
ریا صلوات پر محمد وعلی محمد دستان حیدر آبا اے شیر نیستان حیدر آبا اے شیر نیستان حیدر آبا کیا اس دن کے لیے مانگی تھی بابا نے دعا آ کے پردیس میں ہو جاؤ گے تم ہم سے جدا سوتے ہو چین سے دریا کے کنارے بھیا کیا سنائی نہیں دیتی تمہیں حل من کی صدا عباس اے شیر نیستان حیدر آباد اے شیر نیستان حیدر آباد تنہا کھڑے رن میں سرور عباس اے شیر نیستان حیدر آباد اے میرے شیر جوان اے میرے بھائی ہو کہاں شاخ ہے دل پہ تمہاری جدائی ہو کہاں دیر سے دیتی ہوں بھائی میں دعائی ہو کہاں لٹتی ہے بات مزہرا کی کمائی ہو کہاں اے شیر نیستان حیدر آباد اے شیر نیستان حیدر آباد خنجر ہے حلقے سرور پر عباس اے شیر نیستان حیدر کیا اسی دن کے لیے سات بہن تھی آئی آ گئی نیند جو دری یا کہ ترائی بھائی پھر پلٹ کر ہمیں صورت بھی نہیں دکھلائی آ گئے رنگ سے علم تم نہیں آئے بھائی آباد اے شیر نیستان حیدر آباد شیر نیستان حیدر آباد ہٹتا ہے میرا صدمے سے جگر آباد اے شیر نیستان حیدر آباد جن کے گھوڑے سے صدا باپ کو اکبر نے جو دی دل بر فاطمہ زہرا کی عجب حالت تھی ہاتھ ملتے تھے کبھی لاش کو تکتے تھے کبھی تھام کر ٹوٹی کمر کہتے تھے فرزند نبی آباد اے شیر نیستان حیدر آباد لاؤ کیسے لاش اکبر عباس اے شیر نیستان حیدر آباد حال شبیر کا اب تو نہیں دیکھا جاتا ہے کمر کا نہیں آنکھوں سے سجائی دیتا یہ ضعیفی یہ جوان
کا صدمہ بھیا تھام لو بڑی کے ذرا ہاتھ تمہیں بھائی کا آبا اے شیر کھاتے ہیں ٹھوکر پر ٹھوکر آبا اے شیر عباس اے شیر حیدر عباس ہے قیامت کا سما لوٹ ہے خیموں میں مچی کوئی پرسا نہیں حالت ہے عجب بچوں کی تازیانے کوئی کھاتا ہے تماچے کوئی آگ دامن میں معصوم سکینہ کے لگی آواز اے شیر نایزدان آباد بھیا ٹولو جلد خبر آباد اے شیر نیازدان حیدر آباد مجلس نہ سمجھنا ہے یہ مجلس نہ سمجھنا یہ ہے سرکار حسینی ہاں محتمم اس کا ہے علامدار حسینی ہزار سے خالی ہے بازار حسینی دربار ہے درباری دربار حسینی دم گھٹ کے ہوا ہونا کہنا جعفر بھی ہے تیار کروں کو سمجھنا یہ ہے سرکار حسینی جب صدر زی سے گر پڑے عباس باوفا صدر زی سے گر پڑے عباس باوفا دل سے آئی گریے زہرا کی بھی صدا پر نے دوڑ کر والا سے یہ کہا یہ حضور نہر پہ یہ حضور نہر پہ مارے گئے چچا دست دشمنوں نے یہ ترائی میں یہ سن کے پیٹتے ہوئے زمین سے شام مایا ہے غضب میرے بچے ہوئے تباہ کیا کہا کہ آنکھوں میں معلوم سے بچھڑ گئے عباس عادت ہوئی تمام تھوڑا فلک میں کہہ کے سوئے نہ نیند بے کامتے مامت تھا نہ فرق پہ تصویر وار تھے کل کی خاک سے تنے
حسین آیا ہے حسین آیا ہے آواز دو ذرا ہاتھ دونوں ہاتھ بداچے ہوئے جدا آرزو کے صدقے کرے شانہ کہ میں فدا ہمارے ہاتھوں ہاتھ کھو کے جا پڑے کر صدائے حضرت شبیر نامدار لال لہو بھری ہوئی تو ایک بار رکھ کے پائشے پہ شریف آپ چاہتا ہے یہ کہ اس طرح اٹھ کے گیت بیٹھے ہیں آپ دور ہے حضور ہر شخص ضرب گرز سے ورڈ بھی اب تو لے نہیں ہے بولنے میں کہ حضور میرے ہیں رٹ کے منہ پہ کہنے پاس میں دم بھی ہے تمہیں میرے ذبح ہوں گے ہم حسین تیرے ایک بار ہم کو گرد تو سن کے اس دلیر نے چیز پر تڑپ کے شرم سے چھپا لیا حالت تباہ ہو دل کو بے کلی ہو تو دونوں پیشے کے آنکھوں سے نکل پڑے ہر مایا شہ نے کس لیے روتے گزار جائے اب کچھ اپنا ہاتھ پہ میں نثار جی پہ ہے بنی جو تراتے ہو بار بار عرض اس جری نے احوال اعتذار سے چھوٹنے کا غلام کو آؤں گا اب کہاں کہتے تھے کہ پھر گئی کی پتیا کی کے ساتھ حسرت سے دیکھ کے یہاں سے کچھ یہاں سے کچھ جری نے پل اٹھا
نہاد باپ کے آمین بچسپ تر رضا پکاری خیمے کے پردے کو تھام کر بچے حرم سرا سے نکلتے ہیں ننگ سر آئے کیسے رونے کی آواز آتی ہے دائیے سکینہ بھی گویا سے جاتی ہے لاتی ہے یہ زوجے آباد سے نامور رو مجھے خدا کے لیے پیٹ نے دو سر اس میرا گزر گیا اچھے گئے ہے یتیم ہو گئے ہے یتیم ہو گئے رونا میرے پیسے اس میں علی کے پیسے سے بچھڑ گئے آپ اڑانے دو کے میری ماں گزر گئی آپ اڑانے دو کے میری ماں گزر گئی لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين والصلاة والسلام والتحية والإكرام على البشير النذير السراج المنير سيدنا ونبينا وشفيعنا إن شاء الله أبي القاسم اللهم صل عليه وعلى أهل بيته مظاهر جلالك وجمالك واللعن على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى وقوله الحق أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا صلوات آپ حضرات سے گزارش ہے ایک بار سورہ حمد اور سورہ توحید کی تلاوت فرما کے مرحوم فضل عباس ابن صفدر حسین سے مرحوم کی روح کو ایصال فرما دیں بسم اللہ صلی علی محمد صلی علی محمد وآل محمد. تو میری آواز سے اندازہ ہو گیا ہوگا آپ کو کہ یہ ٹھنڈک کھا چکا ہے، لیکن اب سوال یہ ہے کہ اتنی دور کا راستہ ہے، اچانک ہم کہیں کہ بھائی میری آواز گرفتہ ہے میں نہیں آ سکتا تو فلائٹ کا ٹکٹ اور یہ سب ضائع ہوگا، پھر آدمی کہاں جائے. تیسری بات یہ کہ ثلاثۃ لیست فیہن رخصہ، تین چیزیں ہیں جس میں کوئی چھوٹ نہیں ہے، آپ کو کرنا ہی کرنا ہے. نمبر ایک بر الوالدین، برین کانا او فاجرین، ماں باپ کے ساتھ نیکی، ماں باپ اچھے ہوں یا برے ہوں. ہم سے اس سے مطلب نہیں ہے کہ ہمارا باپ کیا ہے، ہماری ذمہ داری ہے بحیثیت اولاد کے خدمت کرنا، ان کی اچھائی برائی وہ خدا دیکھے گا. تو کوئی چھوٹ نہیں ہے برین کانا او فاجرین، ماں باپ کے ساتھ نیکی کرنا چاہے ماں باپ اچھے ہو یا. دو اداء الامانہ، امانت کی واپسی، کوئی چھوٹ نہیں ہے. آپ یہ کہہ کے نہیں رکھ سکتے ہمارے سامان کو
ارے یہ تو گناہگار آدمی، بدماش آدمی، شرابی آدمی، بے دین آدمی، آپ کو واپس کرنا ہی کرنا ہے۔ 3 وفاء العہد، اگر کسی سے کوئی وعدہ کر لیا ہے تو آپ کو پورا کرنا ہی کرنا ہے، اس میں کسی طرح کی کوئی چھوٹ۔ ایک عالم دین تھے، صلوات سنیے، تو وہ چلے گئے زیارت کے لیے کربلا معلیٰ، تو قافلہ پہلے پہنچا نجف۔ دیکھیے کتنی اہمیت ہے۔ اب نجف میں 2 دن 4 دن جو بھی رہا ہو قافلہ، کل قافلے کو جانا ہے کربلا۔ انہوں نے قافلہ سالار سے کہا میرا ٹکٹ کرواؤ، میں اپنے وطن واپس جاؤں گا۔ کیا نام ہے اس گاؤں کا؟ اول کنڈا جانا ہے مجھ کو۔ ارے حضور صبح قافلہ کربلا جا رہا ہے۔ کہا وہ میں نے رات ڈائری دیکھی، فلاں بندہ مومن نے میری دعوت کی ہے جمعرات کو، اور میں اس سے وعدہ کر چکا ہوں، لہذا مجھ کو جانا ہی جانا ہے۔ تو جن کو دین کے حکم کا اندازہ ہے وہ کربلا چھوڑ کر کے وعدہ پورا کرتا ہے۔ صلوات محمد۔ تو وہ مجبوری ہے۔ میں نے جس آیہ کریمہ کی تلاوت کی ہے، ایک کام اور ہو سکتا ہے۔ جناب موسیٰ سے اللہ نے کہا موسیٰ اس زبان سے دعا کرو جس سے تم نے گناہ نہ کیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا پالنے والے وہ زبان کہاں ملے گی؟ سب کہیں نہ کہیں تو کچھ نہ کچھ گڑبڑ ہے۔ اللہ نے کہا اپنے لیے دعا کراؤ دوسروں سے، اس لیے کہ ہم نے جو بھی بدماشی کی ہے اپنی زبان سے کی ہے، آپ کی زبان سے نہیں کی ہے۔ تو دوسری گزارش یہ ہے کہ آپ دعا کر دیجئے بیٹھے بیٹھے کہ اللہ اس کو توفیق دے دے کسی صورت سے مجلس پوری کر لے جائے۔ آپ دعا کر دیں گے اللہ قبول کر لے گا، کام ہو جائے گا۔ صلوات تو جس آیہ کریمہ کی تلاوت کی گئی ہے، ارشاد ہو رہا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، تمہارے رب کا فیصلہ یہ ہے کہ تم کسی کی عبادت نہیں کرو گے سوائے اس کے۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور اپنے ماں باپ کے ساتھ، بولیے تم بولو، مجلس تڑتڑ پڑھنے کی چیز نہیں ہے، مجلس ڈسکشن ہے، ساتھ رہیے گا تو ہمارا بھی دل لگے گا۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، تمہارے رب کا فیصلہ یہ ہے کہ تم کسی کی عبادت نہیں کرو گے سوائے۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو گے۔ دیکھو یہ دونوں یا ان دونوں میں سے کوئی ایک جب بوڑھے ہو جائے، فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُف، ان سے اف نہ کرنا۔ سوال، جب بوڑھے ہو جائیں تو اف نہ کرنا، اور اگر ماں باپ جوان ہو تو گالی بھی دے دو ان کو، ابے ابا چونی دے۔ جواب اس کا یہ ہے کہ جب وہ جوان ہوں گے تو وہ خود تم سے نپٹنے کے قابل ہیں، جب بوڑھے ہوں گے تو کمزور ہوں گے۔ اس سے عظمت کا اندازہ کیجئے، جیسے جیسے ماں باپ کمزور ہوتے جاتے ہیں حمایت میں خدا آگے آتا جاتا ہے۔ دیکھو یہ دونوں یا ان دونوں میں سے کوئی ایک جب بوڑھے ہو جائے، فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُف، ان سے اف نہ کرنا، وَلَا تَنْهَرْهُمَا، ان کو جھڑکنا مت،
وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اور جب ان سے بات کرنا تو نرم لہجے میں بات کرنا. وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اور جب ان کے سامنے آنا تو اپنے شانوں کو انتہائی ذلت کے ساتھ کہ اس میں رحمت و محبت ٹپک رہی ہو جھکائے رکھنا. اور یہ سب کرنے کے بعد خبردار یہ گھمنڈ نہ آنے پائے کہ تم نے ماں باپ کا حق ادا کر دیا، بلکہ ہماری بارگاہ میں یہ دعا کرتے رہنا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. پالنے والے ان دونوں پالنے والوں پر ویسے ہی رحم کرنا جیسے انہوں نے ہماری پرورش کی. صلوات بر محمد. اب اس پر چھوٹی چھوٹی چیزوں پر توجہ دلا کے ایک آدھ داستان سناتا ہوں مجلس تمام. تو شروعات کہاں سے ہوئی؟ فلا تقل لہما، بولیے اف، ان سے اف نہ کرنا. اف کا کیا مطلب ہے؟ امام جعفر صادق سلام اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر عربی زبان میں اف سے ہلکا کوئی لفظ ہوتا تو قرآن وہ استعمال کرتا، لفظ اف استعمال نہ کرتا. اور بعض بزرگوں کا کہنا ہے اف کسی لفظ کا نام نہیں ہے. نہیں پانی نہیں. بعض بزرگوں کا کہنا اف، بولیے، کسی لفظ کا نام نہیں ہے. مثال کے طور کے اوپر کیا نام ہے آپ کا؟ اسد اللہ صاحب. آپ کے والد ماجد ہیں، انتقال ہو گیا، چلیے اللہ مغفرت کرے. آپ میں اور آپ کے والد میں کتنا فاصلہ ہے؟ کم از کم 30 سال کا، 25 سال کا ہے نا، 20 سال کا. 25 سے تو کم جنرلی نہیں ہوتا. تو باپ ہے 25 سال پرانا، بیٹا ہے 25 سال بعد کا. تو زمانہ بدلتا ہے نا. ہو سکتا ہے اپنے زمانے کے اعتبار سے باپ کہہ رہا ہو اور وہ بات غلط ہو. میں آپ کو مثال دے دوں. ایک بزرگ تھے صلوات بر محمد، عالم دین تھے، اور ان کے لڑکے سب ایک سے ایک سے تو ہماری یاد اللہ ہے ہانگ کانگ میں ہے، کوئی امریکہ میں ہے، کوئی کینیڈا میں ہے، سب ماشاءاللہ. ایک یہی لکھنؤ میں چیف انجینئر ہو کے ریٹائر ہوئے. تو ان کے ایک بیٹے یہی رہتے ہیں، وکیل ہیں. تو جب ان کا انتقال ہو گیا سر مولانا صاحب کا، تو انہوں نے کہا کہ وسیع بھائی، اچھا وہ ایک مرحوم اشرا کیا کرتے تھے اپنے علاقے میں. کہنے آپ نے ابا کے زمانے میں اشرے کی مجلس پڑھی ہے؟ میں نے کیوں؟ کہنے اگر پڑھی ہو تو میں کرایہ ورایہ دے دوں آپ کو. میں نے کیا مطلب؟ تو کہنے لگے میرے والد جوڑتے تھے فیض آباد سے یہاں تک کا رکشے کا 20 روپیہ، وہاں سے بس کا اتنا 10 روپیہ، وہاں سے پھر رکشے کا اتنا 30 روپیہ، وہ ملا کے معلوم ہوا 45 ہوا، 50 روپے دے دیتے تھے. کہنے لگے یہ آپ ہی لوگوں کے ساتھ نہیں تھا، لڑکوں کو بلاتے تھے، 5 روپے دیتے تھے. آج سے 20 سال پہلے صحیح، 30 سال پہلے صحیح. اسد اللہ، جی ابا یہ 5 روپے لو، جاؤ 2 بنیائنیں لے کے آؤ. ملے گی 2 بنیائن 5 روپے میں. تو یہ باپ غلط کہہ رہا ہے کہ نہیں کہہ رہا ہے؟ بولیے. آپ کے ابا دیں گے 5 روپے، جاؤ بنیائن لاؤ، تو کیا کریں گے آپ؟ کیا ابا آپ بھی ابھی اسی پرانے زمانے میں ہیں، اب کہاں ملنے والی ہے؟ بولتا نہیں بولتا. وہ کہنے لگے ہم لوگ جاتے تھے 5 روپے لے کے، 2 بنیائن لے کے آتے تھے اپنے جیب سے، اور 50 پیسہ واپس کرتے تھے. جبکہ 50 روپے سے کم میں ملنا نہیں ہے.
یہی دین سمجھانا چاہتا ہے کہ اگر تمہارے اور باپ کے درمیان زمانے کا فرق ہو جائے، ممکن ہے باپ تمہارا غلط کہہ رہا ہو، تم کو بات بری لگے، مگر تمہارے چہرے سے ظاہر نہیں ہونا چاہیے کہ میرے بیٹے کو میری بات بری لگی۔ صلوات بر محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، تمہارے رب کا فیصلہ یہ ہے کہ تم کسی کی عبادت نہیں کرو گے، اور ماں باپ کے ساتھ دیکھو یہ دونوں یا ان دونوں میں سے کوئی ایک جب کبھی بوڑھے ہو جائے، فَلَا تَقُل لَّهُمَا اُفٍّ، قرآن بھی کہتا ہے وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ، جس کی ہم عمر زیادہ کرتے ہیں اس کا بچپنا پلٹا دیتے ہیں۔ تو کیسے بچے بار بار ایک ہی چیز کو پوچھتے ہیں نا، پاپا یہ کیا ہے، تب تو آپ کو غصہ نہیں آتا۔ یہی بات جب 80 سال کا باپ شروع کرتا ہے، صلوات بر محمد، اف مت کرنا، ولا تنہرہما، اور خبردار ان دونوں کو جھڑکنا مت، جب اف نہیں کر سکتے تو جھڑک بھی نہیں سکتے۔ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اور جب ان سے بات کرنا کریم لہجے میں، شرافت کے ساتھ، نرمی کے ساتھ۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اور جب ان کے سامنے آنا تو اپنے شانوں کو انتہائی ذلت کے ساتھ، کہ اس میں محبت ٹپک رہی ہو، جھکائے رکھنا۔ کیا مطلب ہوا اس کا؟ آپ نے کہا اف مت کرو، آپ نے کہا جھڑکو مت، آپ نے کہا نرم لہجے میں گفتگو، سب تو ہو گیا، اب الگ سے یہ کہنے کی کیا ضرورت ہے کہ ان کے سامنے آؤ تو اپنے شانوں کو ذلت کے ساتھ جھکائے رکھو۔ صلوات پڑھیے، سناتا ہوں۔ پھر وہی بات، باپ 25 سال پرانا ہے، اس زمانے میں ہریالی تھی، بھینسیں تھیں، جانور تھے، دیسی گھی کھایا، ہریالی میں رہے، آنکھیں بھی ٹھیک ہیں، دبلی پتلی کاٹھی کے آدمی ہیں، ابھی تک جیسے 25 سال پہلے دکھتے تھے ویسے ہی آج دکھتے ہیں۔ ایسا ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے؟ اور لڑکا تھوڑا موٹا تھا، پڑھائی اتنی کی آنکھیں کمزور ہو گئی، پرفیوم اتنا استعمال کیا کہ داڑھی پک گئی، ابا نہ داڑھی رکھتے ہیں نہ مونچھیں رکھتے ہیں، جو سر میں کچھ بال ہے اس پر بھی خضاب کر لیا ہے۔ دونوں کو اکٹھا کر دیجئے، طے کرنا مشکل ہوگا کہ یہ دونوں بھائی بھائی ہیں کہ باپ بیٹے ہیں۔ ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ یا اللہ نے 5 بیٹے دیے، 1 بیٹی دی۔ ویسے عام طور پر ہوتا نہیں ہے کہ کسی کے 5 بیٹے ہو، 5 بہویں ٹھیک نکل جائے، نہ، اللہ کرتا ہے ایک آدھ اس میں گڑبڑ رہے تاکہ ساس اماں کو ٹینشن ہوتا رہے اور ان کا گناہ کٹتا رہے۔ صلوات بر محمد۔ برخلاف اس کے ایک بیٹی کی شادی ہو گئی، بیچارہ بمبئی لے کے چلا گیا، بمبئی کی کھولی، اتنی سی جگہ، اسی میں سب کچھ۔ 5 برس کے بعد جو پلٹ کے آئی تو وہ بالکل کمزور، دھان پان، دبلی پتلی، اور اماں 5 بہویں اور سب لائق، اتنی خدمت کی کہ اماں اور بہتر ہو گئی۔ اب دونوں کو اکٹھا کر دیجئے، پتہ ہی نہیں چلتا کہ ماں بیٹی ہے کہ دونوں بہنیں ہیں۔ دیکھا ہوگا آپ نے بھی، آپ کے بھی اس خاندان گھر میں کوئی نہ کوئی ہوگا ایسا۔ شاید ایسے لوگوں کے لیے قرآن سمجھا رہا ہے وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، جب ماں باپ کے سامنے آؤ تو اپنے شانوں کو انتہائی ذلت کے ساتھ جھکائے رکھو۔ مطلب اگر تم کہیں ایسی جگہ چلے جاؤ جہاں لوگ رشتہ نہ جانتے ہو اور یہ طے کرنا مشکل ہو کہ یہ بھائی بھائی ہے کہ باپ بیٹے،
तुमको बताना न पड़े, तुम्हारा अमल बतला दे। ये बाप लगता है, ये बेटा लगता है। सलावत। वहां से मेरा गांव, जैसे ये गांव है, वो 100 कुछ किलोमीटर है। बीच में एक शहर बिल्कुल बीचों बीच और है, अकबरपुर कहते हैं उसको। मसलन मेरे गांव से किसी की बारात आई, गांव वालों ने मेरे वालिद मरहूम से कहा नहीं अंकल चलिए, चचा चलिए, बारात आ गए। लड़की वालों ने मुझको फोन किया कि निकाह तो हुजूर आप ही पढ़ेंगे। फैजाबाद से मैं चला गया। तो गांव के लोग तो सब हैं, लेकिन उसमें अब्बा भी हैं। मौलाना साहब के लिए अलग इंतजाम है, बारातियों के लिए अलग इंतजाम है। दिसंबर का महीना था, इधर तो कम होता, हम लोग का फॉग बहुत होता है। तो ड्राइवर साहब ने कहा साहब फॉग बहुत है, चलना ठीक नहीं है, रुक जाइए। रुक गए। अब जब रुक गए तो पहला काम किया गया, अब्बा को लेके आए अपने पास। आप इस चारपाई पे लेटिए, मैं नीचे लेटता हूं। वो हो गया। सुबह उठे, कहीं वॉशरूम बाहर बना हुआ गांव देहात में, तो आगे आगे अब्बा, पीछे पीछे मैं लोटा लिए हुए पहुंचा, अंदर रख दिया, बाहर ऐसे खड़ा हूं। जैसे वो निकले फिर साथ साथ आए, उनको ब्रश दिया, मंजन दिया। तब तक एक लड़का ऐसे ही, क्या नाम है तुम्हारा? इरफान देख रहे थे। इरफान है, कहने लगे मौलाना साहब ये जो बुजुर्ग है ये आपके वालिद साहब है क्या? मैंने कहा तुमको कैसे पता, तुम्हारे ऊपर वही नाजिल होती है? कहा नहीं, मैं रात से देख रहा हूं, बाप के अलावा कौन इतना करेगा। दीन यही समझाना चाहता है, अपने अमल से बदलाओ, ये बाप है, किसी से कहना ना पड़े कि ये मेरे बाप है। सलावत दर मोहम्मद। वख्फिद लहुमा जनाह अज़्ज़ुल्ल मिनर रहमा। जब इनके सामने आओ तो अपने शानों को इंतहाई जिल्लत के साथ, कि उसके अंदर रहमत और मोहब्बत टपक रही हो, झुकाए रखो। गुरूर, घमंड कब हो जाए, किसको हो जाए, गारंटी नहीं है। इसीलिए हम सब की जिम्मेदारी है कि होश में रहें। 4 पैसे हो गए, सगे चचा को सलाम करने में शर्म आती, हम तो सेठ हैं। आप किसी इलाके के जो है कोई नुमाइंदे हो गए तो अब चाहते हैं कि हमारे खानदान वाले सब नेताजी नेताजी करके हमको सलाम करें। 2-4 दिन नमाज शब पढ़ ली तो सारे अवल कुंडा वाले तो सब बेदीन है, मैं ही एक अल्लाह वाला हूं। 2-4 मजलिसें रट रटा के पढ़ ली तो हमसे बड़ा खतीब कौन है पूरे हिंदुस्तान में। तो गुरूर कभी भी हो सकता है, घमंड कभी भी आ सकता है। और जितना ज्यादा ताकीद दीन की घमंड न करने पर है, सलाह कुछ हो जाए खबरदार ऐठना मत। रिवायत कहती है, अच्छा किस बात का घमंड है आपको असदुल्ला साहब? नमाज शब पढ़ते हैं इसलिए, आप बहुत बढ़िया मजलिस पढ़ते हैं इसलिए। 1 मिनट नहीं लगेगा, एक हल्का सा जो है फालिज का असर हो जाए, मुंह टेढ़ा हो जाएगा, कोई सलाम करने वाला नहीं मिलेगा। गुरूर किस बात का है, घमंड किस बात का है? देख चीजें सुन ली ऐसी में जल्दी जल्दी। सलावत। घमंड शैतान की बर्बादी का वजह क्या है? बोलिए, घमंडी ना। चुनांचे देखिए दीन जो है, मैं यहां से थोड़ा सा चेंज करता हूं। ना अल्लाह की रहमत से मायूस हो
اور نہ اپنے عمل پر گھمنڈ کرو، بیچ میں رہو، ورنہ قاعدے سے جانچ ہو جائے گی۔ تو ایک بھی عمل ہمارا سنا ہے آپ کو، ایک عالم دین تھے رحمت اللہ علیہ، بڑی عظیم شخصیت، انتقال ہو گیا۔ خواب میں کسی نے دیکھا کہ آئے کیا حال ہے، کہنے بھیا بہت سنبھل کے آنا، بڑا معاملہ ٹیڑھا ہے وہاں، بہت باریکی سے جانچ ہوتی ہے۔ کہنے آپ کے ساتھ کیا ہوا بتائیے؟ کہ جیسے ہی قبر میں لیٹا، پبلک گئی، تب تک آواز آئی میرے بندے میرے لیے کیا لایا ہے؟ ہم نے کہا فلاں کتاب لکھی، کہ اس پر تو نام چھپ گیا، بدلہ تو لے لیا، اب کیا ہوگا؟ کہا صاحب اتنے لڑکوں کو پڑھایا، کہ وہ سب تمہاری استاد کر کے عزت تو کرتے ہیں، بدلہ تو مل گیا، اب کیا لائے ہو؟ کہا صاحب من بکا علی الحسین اب کا او تبا کا، روئے یا رلائے، ہم نے بہت مجلسیں پڑھی، بہت پبلک کو رلایا ہے، کہ رلایا تو ہے، لفافہ بھی تو لیا ہے، تو بدلہ تو ہو گیا، ہمارے لیے کیا لائے ہو؟ سلامات جہاں بات ہے، یہ مذاق نہیں ہے، ہوش میں رہنے کی ضرورت ہے۔ سب کا تو تم کو مل گیا دنیا میں بھائی۔ ایک بات بتا دیں سر، خدا کی بارگاہ میں سرنڈر سب سے بڑھیا چیز ہے۔ ایٹھیے گا پھنس جائیے گا، سیدھے ارے صاحب ہم کچھ نہیں ہیں۔ یہ بھی عالم تھے، کہنے لگے اگر اتنی باریکی سے جانچ ہونی ہے تو پالنے والے میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ آواز قدرت آئی میرے بندے ہے، تجھے نہیں یاد ہے ہمیں یاد ہے۔ یہ نجف میں رہتے تھے، کہ ایک دن تمہارے گاؤں سے کچھ زائر آئے نجف، اور ان لوگوں نے سوچا کہ اب نجف آئے ہیں تو اپنے اولکنڈا کے مولانا ہے، چلو ملتے آئیں۔ 8-10 لوگ تمہارے گھر پہنچ گئے، تمہارے پاس ان کو چائے پلانے کا بھی نہیں تھا، ناشتے کا بھی نہیں تھا۔ پچھلے دروازے سے تم نکلے، جا کے تم نے کہا اسد اللہ بھائی ذرا 50 دینار ادھار دے دو، مہمان آئے ہیں۔ 50 دینار قرض لے کے ان کے لیے چائے ناشتے کے سامان لے کے چلے، بجلی چلی گئی، پیر پھسل گیا، جو دودھ وودھ لے کے آ رہے تھے وہ بھی سب، تم کو بڑا غصہ آیا، تم نے وہیں سے علی کے روضے کی طرف رخ کر کے شکوہ کیا، ساری مصیبت ہمارے ہی لوگوں کے ساتھ ہے، ساری اب خوب تم بگڑے، مگر تمہارا علم تمہارے آگے آ گیا، فوراً تم کو اپنی غلطی کا احساس ہوا، تم یہ کہتے ہوئے کھڑے ہو گئے کہ بندے کو کیا حق ہے اعتراض کا اپنے رب پر، وہ جس حال میں رکھے خوش ہیں، اور یہ کہتے ہوئے تم کھڑے ہو گئے الحمدللہ رب العالمین۔ یہ الحمدللہ جو تم نے کہا، نہ اس میں دکھاوا تھا، نہ نام و نمود تھا، نہ فیس بک پر جانا تھا، نہ واٹس ایپ پہ جانا تھا، یہ واقعی تم نے اللہ کے لیے کہا نا، یہ ایک الحمدللہ تمہاری نجات کے لیے کافی ہے۔ صلوات رسول اللہ، بیچ میں نہ اپنے عمل پر، بولیے سر نیتا جی، نہ اپنے عمل پر گھمنڈ کرو، نہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہو۔ 2 بھائی ہیں، دونوں نبی ہیں، خلیرے بھائی ہیں، سگے نہیں، سگے تو اسماعیل اور اسحاق ہیں، یہ دوسرے کی بات۔ جناب یحییٰ اور ان کے خالازاد بھائی ہیں جناب عیسیٰ۔ یحییٰ کا مزاج بالکل الگ، عیسیٰ کا مزاج بالکل الگ۔ ایک بات کہہ دیں، مزاج الگ ہو سکتا ہے، اگر کوئی ہمارے مزاج کا نہیں ہے نا تو اس کو بے دینی کی مہر اس پر مت لگائیے، اس کو لامذہب مت کہیے، سب اپنے اللہ کو جواب دے ہیں، ہم کون ہیں کسی کے لیے طے کرنے والے۔ جناب یحییٰ اس قدر خوف قیامت
اس قدر جہنم کا ڈر. ان کے والد تھے جناب زکریا. جب وہ ممبر پر آتے تھے تو پہلے چیک کرتے تھے یحییٰ تو نہیں ہے, تب جا کے قیامت اور جہنم اور عذاب کی بات کرتے تھے. اس لیے کہ یحییٰ سے برداشت, اتنا روتے تھے کہ آنسو میں نمک ہوتا ہے, یہ سب زخمی ہو گیا تھا ان کا نمک سے. تو ان کی والدہ نے کیا کیا جناب یحییٰ کی, روئی کپڑے میں ڈال کے سل کے یہاں باندھ دیا تھا کہ اسی میں آنسو جذب ہو جائے, زخم میں نہ لگے. اتنے اللہ والے خوف قیامت. اس کے برخلاف جناب عیسیٰ ہنسنے مسکرانے والے آدمی, ایک دن اتفاق سے ادھر سے یحییٰ ادھر سے عیسیٰ, جناب عیسیٰ ہنستے ہوئے چلے آ رہے ہیں اور یحییٰ کو وہی ٹینشن قیامت میں کیا ہوگا. تب تک یحییٰ نے دیکھا مسکراتے ہوئے اپنے بھائی کو, کہ لے کیا عیسیٰ ایسا مسکرا رہے ہو جیسے جہنم کا ڈر ہی نہیں ہے. جناب عیسیٰ نے کہا اور آپ ایسا منہ لٹکائے ہو جیسے اللہ کی رحمت پہ یقین ہی نہیں ہے. صلوات در محمد. نہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہو, بولیے, اور نہ اپنے عمل پر گھمنڈ کرو. وہ معاف کرنے والا ہے, اور کیسے معاف کرتا ہے معلوم ہے؟ صلوات پڑھیے, یہی سنا. التائب من الذنب. کیا نام ہے سر آپ کا؟ سید محمد صاحب. بدتمیز آدمی ہوں میں, ان کی شان میں کچھ گستاخی کر دی. یہ شریف آدمی ٹال گئے چھڑا. پھر ایک دن میں نے کتاب پڑھی تو احساس ہوا کہ نہیں, جو ہے وہ شیخ فی اہل کا نبی فی امت, گھر میں بزرگ گویا امت میں نبی. تو بزرگوں کے ساتھ جو ہے بدتمیزی نہیں کرنا چاہیے. چھٹے امام فرماتے ہیں کہ اگر کوئی کسی بوڑھے کا اگر کوئی کسی بوڑھے کا احترام کرتا ہے اس کے بال پک جانے کی وجہ سے, تو امام کہتے ہیں میں شفاعت کروں گا. تو ہم کو اندازہ ہوا, میں نے کہا یار بیچاروں کے ساتھ ہم نے بدتمیزی کی, آ گئے, ہم نے ایسا غلطی ہو گئی, معافی چاہتا ہوں. ہوگا چاہیے, کوئی بات نہیں, ہم سب حسین کے ماننے والے. جب وہ حر کو معاف کر سکتے ہیں تو کون سی بڑی بات. جاؤ, میں نے تم کو معاف کیا. معاف تو کر دیا انہوں نے. اب جو آ رہا ہے ان کے پاس, سنا وہ مولانا آئے تھے صبح معافی مانگنے کے لیے. اچھا تم بتاؤ, یہ حرکتیں کی تھی انہوں نے میرے ساتھ, یہ بتاؤ میرے علاوہ کوئی ہوتا معاف کرتا؟ نہیں چچا. لیکن میں نے کہا یار جاؤ, جب مولا نے حر کو معاف کیا جاؤ. جب تک انہوں نے معاف نہیں کیا تھا تب تک کسی کو نہیں پتا میں کتنا بدتمیز ہوں. لیکن جس دن معاف کیا ہے پورے علاقے میں مشہور ہو گیا میں کتنا گندا آدمی ہوں. تو ہم لوگوں کا مزاج کیا ہے, معاف بھی کرتے ہیں, بے عزت بھی کرتے ہیں. اللہ کیا کرتا ہے, معاف بھی کرتا ہے, آبرو بھی بچاتا ہے. صلوات سنا کہوں گا, سنو کیسے. شراب کی حرمت کی آیت نازل ہوئی, شراب بند. 30 40 سال سے جو لوگ پی رہے ہیں, اچانک چھوٹ جائے گی اسد اللہ خان؟ نہیں چھوٹے گی. اور شراب حرام ہے تو چوری چھپے چلنے لگا. ایک دن ایک چچا میاں بزرگ سر پہ شراب کا برتن لیے ہوئے آ رہے تھے. سامنے سے دیکھا رسول اللہ چلے آ رہے ہیں, ڈر گیا. اور یہ باپ رے باپ, اگر رسول اللہ نے پوچھ لیا کیا ہے تو صحیح بتاتا ہوں تو پھنس جاؤں گا, جھوٹ بولتا ہوں تو ان کو سب پتا ہے. وہیں سے کہتا یا اللہ آج اپنے حبیب کے سامنے میری عزت بچا لے, وعدہ کرتا ہوں اب گناہ نہیں کروں گا, شراب نہیں پیوں گا.
تب تک رسول اللہ پہنچ گئے. رسول اللہ کو تو پتا اندر کیا ہوا, کیا لیے ہو. اب وہ ہڑبڑا گیا, اس کے منہ سے جھٹکے نکل گیا, سرکہ ہے, سرکہ ہے, ذرا اتاریے تو. اب ان کی حالت خراب, سرکہ ہے. ڈھکن ہٹا, واقعی سرکہ. خدا کریم ہے. جاؤ ٹھیک ہے, صحیح بولے تم. وہ لگا رونے. پیغمبر نے کہا کیوں رو رہے ہو تم؟ میں نے پوچھا کیا ہے, تم نے کہا سرکہ ہے. واقعی سرکہ ہے, تو اس میں رونے کی کون سی بات ہے؟ کہتا یا رسول اللہ حقیقت یہ ہے کہ سرکہ نہیں تھا, تب شراب تھی, تو آپ کو دیکھ کے ڈر گیا. میں نے خدا سے کہا خدا آج اپنے نبی کے سامنے عزت بچا لے, آئندہ نہیں پیوں. خدا نے اپنی قدرت سے شراب کو سرکے میں بدل دیا. کچھ سمجھ میں آیا, اللہ معاف بھی کرتا ہے, آبرو بھی بچاتا ہے. صلوات بر محمد دعائے کمیل پڑھتے ہیں نا. دعائے کمیل میں جملہ ہے نہیں ہے, کم من قبیح سترتا. پڑھنے والے کتنی برائیاں ہیں جس پر تو نے پردہ ڈال رکھا ہے. اور خالی یہی نہیں ہے, وَكَمْ مِنْ ثَنَاءٍ جَمِيلٍ لَسْتُ أَهْلًا لَهُ نَشَرْتَ. کتنی تعریفیں ایسی ہیں جس کا میں حقدار تو نے مشہور کر رکھا ہے. توجہ فرما رہے ہیں. ایک چچا میاں تھے, صلوات در محمد, سامنے اپنے گھر کے عبادت خانے کے بیٹھے تھے. ایک لڑکا گنگناتا ہوا چلا جا رہا ہے. وہ تھوڑا بدماش تھا, گناہگار تھا. کم بخت, اللہ کی کھاتا ہے, اسی کی نافرمانی کرتا ہے. اپنے کو بڑا مومن سمجھ رہے تھے. پالنے والے کل کو قیامت میں اس لڑکے کے ساتھ مجھے مت رکھنا. بات ہو گئی. اس لڑکے کو کیا پتہ چچا میرے بارے میں کیا دعا کر رہے ہیں. وہ چلا جا رہا ہے, تب تک دیکھا سامنے سے عیسیٰ چلے آ رہے ہیں. ڈر گیا, وہی شراب والے کی طرح. اللہ آج اپنے نبی کے سامنے عزت بچا لے, اب بدماشی نہیں کروں گا. جبریل آ گئے عیسیٰ پر, کہا عیسیٰ دونوں نے دعا کی ہے, بتا دیجیے ہم نے دونوں کی دعا قبول کر لی. سمجھے نہیں سمجھے؟ لڑکے کی دعا کیا ہے؟ معاف کر دے. اللہ نے کہا دعا قبول. دعا قبول کا مطلب کیا ہوا؟ معاف ہو گیا. اور جو معاف ہو گیا وہ کہاں جائے گا؟ اور چچا کی دعا کیا ہے؟ اس لڑکے کے ساتھ نہیں رہوں گا میں. اللہ نے کہا قبول. کچھ سمجھ میں آیا؟ وہ شرمندگی کی بنیاد پر جنتی ہو گیا, یہ گھمنڈ کی بنیاد پر جہنمی. صلوات در محمد. اسی لیے امام جعفر صادق سلام اللہ علیہ فرماتے ہیں دخل رجلان المسجد, دو لوگ مسجد میں داخل ہوئے. احدہما عابد والآخر فاسق, ایک عابد دوسرا فخرجا من المسجد. تھوڑی دیر کے بعد دونوں مسجد سے نکلے. جو عابد تھا وہ فاسق ہو چکا تھا, جو فاسق تھا وہ عابد نہیں, سپرلیٹو ڈگری, وہ صدیق بن چکا تھا. امام نے کہا جانتے ہو ایسا کیوں ہوا؟ کہ مولا کیوں؟ کہ عابد جتنی دیر مسجد میں رہا مدلن بعبادت, اپنی عبادت پر گھمنڈ. فاسق جتنی دیر مسجد میں رہا اپنے گناہوں پہ شرمندہ, وہ شرمندگی کی بنیاد پہ صدیق بن گیا, یہ گھمنڈ کی بنیاد پہ فاسق بن گیا. اور قریب کر دے بس. اوحى اللہ تعالی الی داؤد, اللہ نے جناب داؤد پر وحی نازل کی. داؤد بس دیکھیے کسی کی دعا لگ گئی, آواز صاف ہوئی کچھ نے, مومن کی دعا لگتی ہے.
दाऊद बशर المذنبین वअनज़िर الصدीقین। अजीब बात है, ए दाऊद गुनाहगारों को बशारत दे दो, वअनज़िर الصدीقین सिद्दीकों को डरा। दाऊद ने अलैहिस्सलाम ने कहा पालने वाले इसका क्या मतलब हुआ, कैफा बशरुल मुज़निबीन, गुनाहगारों को बशारत दे और सिद्दीकों को डराए, इसका क्या मतलब। आवाज कुदरत आई बशरुल मुज़निबीन अन्नी अक़बलुत तौबा, गुनाहगारों को बशारत दे दो कि हम तौबा कबूल करते हैं। वअनज़िर सिद्दीकीन अल्ला युअजबू बिअअमालिहिम, सिद्दीकों को डराओ, खबरदार अपने अमल पर घमंड मत करना, है ना। तो घमंड के लिए बड़ी ताकीद है, खबरदार गुरूर करोगे सब बर्बाद हो जाएगा। तो गुरूर, 4 लफ्ज पढ़ लिया तो घमंड आ गया, 4 पैसे आ गए तो, 4 गरीबों की मदद कर दी तो, समझ गए आपने। वैसे ही ये भी है घमंड। क्या क्या कुरान ने कहा है, देखो ये दोनों, फिर घूम के आ रहा हूं मैं, या इन दोनों में से कोई एक जब बूढ़े हो जाए उफ न करना, हमने उफ नहीं किया। फ़क़ुल लहुमा क़ौलन करीमा, इनसे नरम लहजे में बात करना। वला तनहरहुमा, इनको झिड़कना मत। वख़्फ़िद लहुमा जुनाह ज़ुल्ल मिनर रहमा, इनके सामने आना तो अपने शानों को इंतहाई जिल्लत के साथ। अब हमने कुरान खोला, हमने उफ नहीं किया, हमने झिड़का नहीं, हमने नरम लहजे में गुफ्तगू की। तो दुनिया में किसी ने हक अदा किया हो या न किया हो, माई सेल्फ, मैंने अब्बा का हक अदा कर दिया। कुरान कहता खबरदार, यही घमंड तो होना नहीं चाहिए कि तुमने बाप या माँ का हक अदा कर दिया। सलावत। और एक मिसाल देता हूं बस, का क्या मतलब, चाहे जितना कर लो, बाप का हक अदा नहीं हो सकता, माँ का हक। कज़ाब अच्छी जबरदस्ती, चलिए जोड़ लीजिए, मेरे बाप ने मेरे साथ कितना किया है। नॉर्मल डिलीवरी हो गई, घर ही में पैदा हो गए, वो भी 25-30 हजार जो आजकल लगता है, अस्पताल का बच गया। गवर्नमेंट स्कूल में भी 5वीं तक पढ़ा दिया, उस वक्त 10 पैसा 15 पैसा फीस थी। 6th क्लास में भी वहां चले गए, 1.5 रुपए फीस थी। दिमाग के तेज थे, इंटर कर लिया। फिर जो है उस जमाने में CPMT होता था, क्वालिफाई कर लिया, बजाय फीस देने के स्कॉलरशिप मिलने लगी। MBBS हो गया मैं। MBBS करने के बाद PG करने के लिए मैं UK चला गया, US चला गया, ऑस्ट्रेलिया चला गया, वहां अपनी मेहनत से पढ़ाई की, कमाया। आज अल्लाह का शुक्र है मैं सर्जन हूं, हार्ट का जबरदस्त। पूरी पैदाइश से लेके और हार्ट स्पेशलिस्ट होने तक मेरे ऊपर मेरे अब्बा का कितना लगा, जोड़ लीजिए। 10,000, 20,000, 1 लाख, बस ना। आज 4 ऑपरेशन डेली कर लेता हूं मैं, 8 से 10 लाख रुपए डेली की आमदनी है। मगर शरीफ आदमी है, काफले वालों को पकड़ रखा है, ये मेरी अम्मा का पासपोर्ट, ये मेरे अब्बा का। जब जब करबला जाओगे मेरे वालिदैन को ले जाओगे, जब जब उम्रे पे जाओगे मेरे अम्मा अब्बा जाएंगे, हर साल हज करेंगे। बचपने में 150 रुपए की साइकिल अब्बा ने दिलाई थी, उसके मुकाबले में BMW खरीद दी, मैं ड्राइवर के दे दिया। पहले साल जो बैठ के हिसाब किया तो पता चला कि माँ बाप पर पहले ही साल में 50 लाख खर्च हो चुका। हमारे ऊपर कितना खर्च किया था माँ बाप ने, 1 लाख, तो 50 गुना खर्च कर दिया ना। उठाइए कुरान, 1 लाख के मुकाबले में 50 लाख खर्च कर दिया मैंने। बता कुरान, बाप का हक अदा हुआ कि नहीं हुआ?
माँ का हक अदा हुआ कि नहीं हुआ? जवाब 50 लाख 50 करोड़ खर्च कर दो, हक अदा नहीं हो सकता। सलावत। अब यार करने का साहब ऐसा कैसे का? सारा हिसाब तो कर लिया, एक हिसाब इसमें रह गया। का वो कौन सा? अब इन्हीं डॉक्टर साहब का फिर से हिसाब होगा। मामूली सा रक्षा चलाने वाला बाप दिन भर मेहनत मजदूरी करने के बाद रक्षा खड़ा किया उसने, 20 रुपए है, आज से 30 साल पहले के ना, और वो साहब आधा पाव दाल और 1 पाव चावल और फला 18 रुपए का सामान हो गया। जेब में कितने बचे? 2 रुपए रख लिया। जैसे ही घर की गली की तरफ मुड़े, एक ठेले वाला ठेले पे आम बेच रहा था। अरे भैया ले लो, जेब में तो पैसा है नहीं। अरे नहीं नहीं, अरे यार ले लो। तब तक याद आया घर में 2-3 साल का बच्चा है। देखिए, बिला वजह इमाम हुसैन ने नहीं कहा था बेटा काश तुम साहिबे औलाद होते। जब तक औलाद नहीं होती आदमी समझ नहीं पाता। बाप ने सोचा यार हम खाएं ना खाएं, बच्चा क्यों महरूम रहे, साइकिल घुमा दी, एक छोटा सा 100 ग्राम का आम दशहरी उठा लिया। कितना? 2 रुपए दे दो, 2 रुपए दे दिया, लेके आए। बच्चा खेलते खेलते बाप को देखा, झोला बीवी को पकड़ाया, बच्चे को गोद में ले लिया। अच्छा, ऐसे लोगों के यहाँ टंकी और बेसन तो होगा नहीं। वो हैंडपंप पर आया, बेचारे ने आम साफ किया, पतली पतली काश बनाई। जिंदगी में पहली बार बच्चे को आम का मजा मिला। बच्चा लगा मुस्कुराने। अब जरा बाप की आंख देखिए, बावर्ची खाने की तरफ रुख करे, देख रही हो माशाअल्लाह हमारा बच्चा आम खाने लगा है। पूरी फसल में 100 ग्राम का एक आम खिलाया था हमारे अब्बा ने। और अब डॉक्टर साहब चले हैं, सामने आम का बाग है, गाड़ी रोक दी। क्या भाई पेटी कितने का? साहब 30-35 किलो होगी। कितने पैसे? 2000 दे दीजिए, गाड़ी में रख दो। घर पहुंच गए, ड्राइवर से कहा अब्बा के कमरे में रख दो और कह दो जितना खाना है खाएं, जितना बांटना है बांटे, जैसे ही खत्म होगा फिर आ जाएगा। अब कुरान खोलिए, 100 ग्राम के मुकाबले में 35 किलो खिला दिया। हक अदा हुआ कि नहीं हुआ? आवाज़े कुदरत आई, 35 किलो 35 टन खिला दो। क्यों? का तुमने किलो तो देख लिया, ग्राम के मुकाबले में किलो पलटा दिया, लेकिन जिस वक्त तुम खा रहे थे तुम्हारे बाप की आंखों में मोहब्बत के आंसू भी थे। आम तो पलटा दोगे, वो इश्क और मोहब्बत कौन पलटाएगा? सलावत दर मोहम्मद। आम पलटा दोगे ना, ग्राम के मुकाबले में किलो वापस कर दोगे, कुंटल कर दोगे, वो इश्क का जवाब कौन देगा? तो अब बच्चे का जवाब क्या है हमारा आपका? साहब आपने जो किस्सा सुना है वो 2-3 साल का था उम्र का, तो हमें तो अक्ल ही नहीं थी। हमें पता ही नहीं कि अब्बा ने हमको कितनी मोहब्बत से पाला है। आवाज़े कुदरत आएगी, तुम्हें नहीं पता है ना, और तुम पलटा भी नहीं पाओगे। का तब क्या करें? हक लेके मर जाएं? का ना, का तब हमको तो पता ही नहीं है। कहाँ जाके तौले उनके इश्क को कि उसके मुकाबले में अपनी मोहब्बत रख के बराबर करें? नहीं हो सकता। तो क्या हक लेके मर जाएं? का नहीं। का फिर क्या करें? आवाज़े कुदरत आएगी, तुम नहीं कर सकते, मगर हमको हर बाप के इश्क का मालूम है कितना था। का तो क्या करना होगा? का हम पलटा देंगे तुम्हारी तरफ से, तुम्हारे अल्लाह है हम।
کا کیا کرنا ہوگا؟ کا کچھ نہیں، ہم سے کہو تو کا کیا کہنا ہوگا؟ کہ آؤ فریاد کرو رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، پالنے والے ان دونوں پالنے والوں پر ویسے ہی رحم کرنا جیسے انہوں نے ہماری پرورش کی۔ صلوات بر محمد۔ یہاں تک تو ہو گیا معاملہ، ہم نے کر لیا۔ دیکھیے گھمنڈ ابھی بھی ہے، ابا مر گئے الحمدللہ، شکر ہے پالنے والے تھے، میرا باپ مجھ سے راضی تھا، بولتے نہیں بولتے، میرا باپ مجھ سے خوش تھا، اللہ تیرا شکر ہے۔ آپ کے یہاں مجلس کون پڑھے گا؟ کل وہ فیض آباد کے ہیں مولانا ارے وسیع حسن صاحب کو بلاؤ گے ممبر پر، بیٹھنے لائق نہیں ہو، کیوں؟ کہ ان کے ابا تو ان کو آگ کر کے مر گئے، بولتے نہیں بولتے۔ دین کہتا ہے یار اپنی فکر کرو، دوسرے چکر میں مت پڑو۔ کہ اپنی کیا، میرے ابا مجھ سے خوش، دعائیں دیتے گئے، کہ کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ دعائیں دیتے گئے کے بعد بھی تم بچ جاؤ گے۔ اب یہ 5 منٹ لگے گا اور مصائب۔ صلوات بر محمد۔ آق کیا جاتا ہے کہ ہو جاتا ہے؟ تم بتاؤ بیٹا، کیا جاتا ہے۔ ایک باپ بیچارہ بہت شریف آدمی ہے، لڑکا نہایت بدماش آدمی، کچھ بولتا ہی نہیں، تو سزا نہیں ملے گی اس کو؟ جب آخ تو ہو گیا۔ ایک لڑکا بہت شریف آدمی ہے، ہر وقت باپ کے پیچھے پیچھے لگا رہتا ہے، ابا گئے ایٹھنی نہیں جاتی، ہر دم بچ جاؤ، آگ کر دیا، آگ ہو جائے گا، بولیے۔ تو اب اس کا جواب یہ، آگ کیا نہیں جاتا، آٹو سسٹم ہے، جو رسپانسبلٹی ہماری آپ کی ہے، اگر اس کو پورا نہیں کیا، باپ چاہے جتنا شریف ہو، آنکھ ہو جاؤ گے۔ صلوات ہم سنا رہا ہوں۔ اور اگر آدمی آنکھ ہو گیا تو کیا ہوگا معلوم ہے؟ ایک دو روایت سن لیجئے پھر سمجھاتا ہوں کیا کرے تب۔ بین الانبیاء والبار درجتن، انبیاء اور ماں باپ کے ساتھ نیکی کرنے والے جنت میں ایک ساتھ رہیں گے۔ وبین الفراعنہ والعاق درکتن، اور فرعون اور عاق شدہ جہنم میں ایک ساتھ رہیں گے۔ کچھ سمجھ میں آیا؟ اور قریب نہیں سمجھ میں آیا؟ یعنی جس کے ماں باپ ناراض ہیں، یعنی عاق ہے، وہ کہاں جائے گا؟ جہنم میں، فرعون کے ساتھ رہے گا۔ جو ماں باپ کی خدمت کرتا ہے وہ کہاں رہے گا؟ ایک روایت کہتی ہے کہ اگر ماں باپ ناراض ہیں، آدمی انبیاء کے برابر بھی نیکی کر لے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اور سنا دوں آپ کو، صلوات بر محمد، انبیاء کے برابر نیکی کر لے کوئی فائدہ۔ لوح محفوظ کا نام تو سنا ہوگا نا؟ کیا ہے لوح محفوظ میں؟ قیامت تک جو کچھ ہونے والا سب اللہ نے اس پہ لکھ دیا۔ سب سے پہلے کیا لکھا ہے لوح محفوظ سے پتہ ہے؟ یہ سن لیجیے، بہت مزیدار۔ سب سے پہلا جملہ جو اللہ نے لوح محفوظ پہ ابھارا وہ یہ تھا، انی انا اللہ لا الہ الا انا، کوئی خدا نہیں سوائے، من رضی عنہ والدہ فانا عنہ راض، جس سے ماں باپ خوش اس سے میں خوش۔ اس کا الٹا، جس سے ماں باپ ناراض اس سے ہو گئی بات۔ نام بتاؤ، بھول گیا، عرفان بھائی بولو۔ جس سے اللہ ماں باپ ناراض اس سے اللہ ناراض، جس سے اللہ ناراض ہو، رک جاؤ جلدی مت کرو، جس سے اللہ ناراض ہو
اس سے امام حسین خوش ہو جائیں گے؟ مجلس بہت بڑھیا پڑھتا ہوں میں، لیکن اللہ ناراض ہے، امام حسین خوش ہو جائیں گے؟ جس سے اللہ ناراض ہو اس سے حضرت علی خوش ہو جائیں گے کہ مرثیہ بہت بڑھیا پڑھتا ہے؟ میں نہیں کہہ رہا ہوں، آپ لوگ بولیے، نکلو کوئی کلپ کاٹ کے لگا دے اور مجھ کو کہہ دے مخالف ہے۔ سب لوگ بولیے، جس سے خدا ناراض ہو اس سے حسین خوش ہو سکتے ہیں؟ جس سے خدا ناراض ہو اس سے امیر المومنین خوش ہو سکتے ہیں؟ بولیے۔ اور جس سے خدا ناراض، حسین ناراض، علی ناراض، اس کے مجلس پڑھنے سے کوئی فائدہ ہے؟ اس کے کربلا جانے سے کوئی فائدہ ہے؟ اس کے حج کرنے سے کوئی فائدہ ہے؟ کیا کرنا ہوگا کہ پہلے امام حسین کو خوش کرو تب کربلا جاؤ، پہلے حضرت علی کو خوش کرو تب نجف جاؤ۔ کہ کیسے خوش ہوں گے یہ لوگ؟ کہ اللہ کو خوش کرو۔ کہ اللہ بھی کیسے خوش ہوں گے؟ کہ اماں ابا کو خوش کرو۔ کچھ سمجھ میں آیا، لہذا کہہ سکتے ہیں جس سے ماں باپ راضی نہیں ہے، نہ اس کی نماز قبول ہے، نہ روزہ قبول ہے، نہ حج قبول ہے، نہ زیارت قبول ہے۔ صلوات در محمد۔ مجھ سے زیادہ آمدنی کس کے پاس ہے؟ شیخ ہوں، کوئی علاقے میں ایسی مسجد نہیں بنی جس میں 50,000 2 لاکھ میں نے نہ دیا۔ کوئی امام باڑہ اس علاقے میں پورے آندھرا میں نہیں بنا جس میں 1,00,000 2 لاکھ میں نے نہ دیا۔ کوئی شب بیداری ایسی نہیں ہوتی جس میں 10-20 ہزار میرا چندہ نہ ہو۔ ساری دنیا واہ واہ کر رہی ہے، آدمی ہو تو ایسا پیسہ دے، لیکن 3 سال ہو گیا پلٹ کے نہیں دیکھا کہ اماں کی چادر کا کیا حال ہے، ابا کی شیروانی کا کیا حال ہے۔ دین کہتا چاہے جتنا مسجد امام باڑہ بنوا لو، اگر ماں باپ کو نہیں کر سکتے تو کچھ قبول نہیں ہوگا۔ صلوات در محمد۔ یہاں تک ہو گئی، لیکن اصل مسئلہ اس کے بعد ہے۔ ابا مر گئے، خوش، چلو بھیا ختم ہوا معاملہ۔ ابا کا جی نہیں، یہ دماغ میں مت رکھیے گا کہ کیا مطلب؟ اب 2 طرح کے لوگ ہیں۔ مولانا وسیع حسن صاحب نالائق آدمی، ابا اماں ناراض، آنکھ کر کے مر گئے، تب تو کچھ ہوگا نہیں۔ روایت کہتی ہے انبیاء کے برابر نیکی کرو جنت میں تو جا نہیں سکتے۔ ابھی آپ نے تھوڑی دیر پہلے پڑھا کہ اللہ بڑا رحیم ہے، تو دروازہ بند کہ لاکھ آنکھ کر کے مر گئے ہیں۔ اس وقت نالائق تھے، ناسمجھ تھے۔ آج وسیع حسن صاحب کی مجلس سن کر کے دماغ میں ہوا اب کیا کریں؟ دین کہتا اب بھی موقع ہے۔ ان کی نماز پڑھوا دی، ان کا روزہ رکھوا دیا، ان کی طرف سے حج کرا دیا، ان کی طرف سے کربلا بھیج دیا، اتنی نیکی کی کہ اماں ابا خوش ہو گئے۔ روایت کہتی ہے آنکھ ریجیکٹ ہو جائے گا۔ ماں باپ خوش اس دنیا سے گئے، ایک لمبا پوسٹر لگوا کر کے 40واں کر دیا۔ 20 سال ہو گیا، پلٹ کے خبر نہیں لی ابا کی سال میں ہے، ایک فاتحہ تک نہیں بھیجا اپنے اماں کو۔ دین کہتا ہے چاہے جتنا خوش گئے ہوں، اگر مرنے کے بعد بھی ماں باپ کو بھول جاؤ گے تو آنکھ ہو جاؤ گے، اس لیے کہ آنکھ کیا نہیں جاتا، سسٹم ہے آٹو۔ صلوات در محمد۔ بس اسی لیے اچھا ایک بات اور بتائیں، کبھی جنازے میں شرکت کی ہے؟ بہت کی ہوگی، یہاں بھی ہوتا ہوگا۔ جنازے میں دیکھا آپ نے کیسے لوگ جاتے ہیں، کیسے آتے ہیں؟ دیکھا ہے؟ گئے؟ جو غسل دے گا مردے کو، کس کو ثواب ملے گا؟ غسل دینے والے کو۔ آپ جنازہ لے کے چلے، کاندھا دیا، روایت کہتی ہے چاروں کاندھا دے دو 40 گنا معاف۔ کس کو ثواب ملے گا؟ کاندھا دینے والے کو۔ قبر کھودی،
کس کو ثواب ملے گا؟ کھودنے والے کو. دفنا دیا، جیسے ہی مٹی دی جاتی ہے، دیکھا نہیں دیکھا آپ نے، سب کی موٹر سائیکل اسٹارٹ ہو جاتی ہے. بھائی 10 منٹ رک جاؤ یار، فاتحہ پڑھ لو، انا انزلنا پڑھ لو. رکتا ہے کوئی 10-5 منٹ؟ کیوں؟ جب تک ہم کو ثواب ملتا رہا تب تک ہم تھے. جیسے ہی بات آئی کہ اب مردے کو ملے، ہمارے مزاج کو اللہ سے بڑھیا کون سمجھتا ہے؟ اللہ جانتا یہ سب ایسے 420 ہیں کہ جب تک ان کو نہیں دو گے یہ ابا کے ساتھ بھی نہیں کریں گے. صلوات رسول اللہ. یہ انسان ایسا سیلفش ہے، ایسا خود غرض ہے کہ جب تک اس کو نہیں ملے گا یہ اپنے باپ کو بھی نہیں کرے گا. ون پہ یہ بہت کلپ چلی تھی 10-20 سال پہلے کی بات ہے، 10 سال پہلے، وہ سن لیجئے. چنانچہ اللہ نے کہا یار تم کو بھی دیں گے، آ جاؤ. ابا کی قبر پہ آؤ تو، اماں کی قبر پہ آؤ تو، ہم کو پتا ہے کہ تم لوگ جب تک تم کو نہیں بینیفٹ ہوگا نہیں آؤ گے، آؤ ہم تم کو دیں گے. روایت کہتی بس تمام مجلس کیا؟ من زار قبر ابوی او احدہما، جو ماں باپ یا ماں باپ میں سے کسی ایک کی قبر پہ جائے، کتب بارن وغفر اللہ، اللہ اسی اولاد کو معاف کرتا ہے اور اس کا نام نیکوکاروں کے رجسٹر میں لکھتا ہے. تو کم از کم اپنی بخشش کے چکر میں ماں باپ کی قبر پہ جایا کرو. صلوات بر محمد. گھڑی دیکھیے کتنی دیر ہوئی، دیکھ لیجئے کتنا ہوا. شروع کئے بجے ہوئی تھی؟ 8:05. تو 1 گھنٹے سے زیادہ ہو گئی. لہذا بس یہ جتنا ہم نے 1 گھنٹہ 5 منٹ بقول آپ کے سنایا یہ سب تھیوری ہے نا. پریکٹیکل کہاں ملے گا؟ پریکٹیکل کہاں ملے گا؟ بولیے، نمونہ عمل کہاں ملے گا؟ یہ سب تھیوری ہم نے 1 گھنٹے میں سنا دیا. باپ 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 باپ، ماں ماں ماں. ارے کوئی عملی نمونہ ہے؟ کہ کربلا چلے آؤ، وہاں تم کو پریکٹیکل مل جائے گا. اللہ اکبر. صلوات در محمد. سب چلے گئے. میرا مولا تنہا ہے، میرا مولا اکیلا ہے. فنظر یمینا وشمالا، امام نے دائیں دیکھا بائیں دیکھا، نہ آسرا تھا کوئی شاہ کربلائی کو، فقط بہن نے کیا تھا سوار. آئے در خیمہ پر زینب خدا حافظ، اے رقیہ اور خدا حافظ. روایت کہتی ہے بی بی آگے بڑھی، دونوں باہیں امام کے گلے میں ڈال کے لپٹ گئی. بھیا میں نہ جانے دوں گی. اکیلی زینب یتیموں کو دیکھے، بیمار کو دیکھے، بیواؤں کو دیکھے، امام سمجھ گئے اب زینب سے اجازت آسان کام نہیں ہے. فاشار علیہ السلام الی قلب اختہ، حضرت نے بہن کے دل کی طرف اشارہ کیا. نہ جانے اس اشارے میں کیا خصوصیت تھی، جدا ہوئی. اچھا بھیا جاؤ خدا. امام کی رخصت میں بہت سے مناظر ہیں. من جملہ ایک منظر یہ ہے کہ بی بی نے کہا بھیا ٹھیک ہے جاؤ، مگر ان بہنوں کی خواہش یہ ہے کہ ایک بار جی بھر کے بھیا کو دیکھ لیں. کیا کرنا ہوگا کہ کچھ بھی، ہم حلقہ بنا کے کھڑے ہو جاتے ہیں،
ہمارے درمیان سے گزر جائیے۔ امام جیسے ہی چلنے لگے دامن تھام لیا، بھیا نانا کے مدینے پہنچا دو تب جا۔ کیسے نکلے نہیں معلوم۔ اسی میں ایک منظر یہ ہے اور مجلس تمام۔ حضرت نے فرمایا بہن میں چاہتا ہوں چلتے چلتے اپنے فرزند سے رخصت ہو لوں، یعنی امام زین العابدین علیہ السلام سے۔ روایت کہتی ہے آگے آگے جناب زینب ہے، پیچھے پیچھے امام حسین آئے اس خیمے میں جو مخصوص تھا امام سجاد سے، تقریباً غشی کا سا عالم۔ بی بی نے شانہ ہلایا، بیٹا اٹھو باپ آیا ہے، رخصت آخر کو آیا ہے۔ امام نے آنکھیں کھول دی۔ آپ بتائیے امام سے زیادہ کوئی جانتا ہے باپ کا احترام کیسے ہونا چاہیے؟ امام سے زیادہ کوئی جانتا ہے امام کا احترام کیسے ہونا چاہیے؟ آنکھ کھولی، سامنے باپ کو دیکھا، امام کو دیکھا، احترام کے لیے اٹھنا چاہا، ہمت جواب دے گئی، رخ کیا جناب زینب کی طرف، فرماتے پھوپھی اماں ذرا پش سے سہارا دے گا تاکہ بابا کے احترام میں بیٹھ تو جاؤں۔ جناب زینب علیہ السلام کے ہاتھوں کے سہارے بیٹھے، غور سے امام کو دیکھا، کیا ہوا بابا؟ جنگ۔ ایک ایک کو پوچھنا شروع کیا اور حضرت کا جواب مارے گئے مارے گئے مارے گئے۔ میں نے کسی کتاب میں نہیں پڑھا ہے لیکن میری عقل کہتی ہے، دل کہتا ہے کہ جیسے امام کو شاید اپنے بیمار بیٹے پر ترس آ گیا۔ یہ کب تک کس کو پوچھتے رہیں گے اور کب تک میں بتاتا رہوں گا مارے گئے مارے گئے مارے گئے؟ شاید یہ سوچ کے امام سوالات کے سلسلے کو بند کرنا چاہتے ہیں، لہذا فرمایا بیٹا بھائی اتنا سمجھ لو مردوں میں میرے اور تمہارے علاوہ کوئی باقی نہیں ہے۔ بھائی اتنا سننا تھا۔ وہ امام جو اٹھ کے بیٹھ نہیں پا رہے تھے، جانتے امام سجاد نے رخ کیا جناب زینب کی طرف، وہ بھی اماں ایک عصا دے دیجئے، وہ بھی اماں ایک نیزہ لا دیجئے۔ میرے لال ایسا کیا کرو گے؟ میرے لال نیزہ کیا کرو گے؟ فرمایا وہ بھی اماں دیکھ نہیں رہی، میرا باپ اکیلا ہے، عصا پہ تکیہ کروں گا، نیزے سے بابا کی طرف سے بیمان طلب گئے، بیٹا تمہیں میرے حق کی قسم ہے بیٹھ جا، تمہیں کوفے جانے، تمہیں شام جانے۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ میں بھی پڑھتا ہوں، میرے ساتھ آپ بھی دہرائیے مرحوم کے ایصال ثواب کی نیت سے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین واحشرنا معهم۔ پروردگارہ سورہ حمد و توحید و صلوات اور اس مجلس عزا و ذکر حضرت سید الشہداء سلام اللہ علیہ کے ثواب مرحوم فضل عباس ابن صفدر حسین مرحوم کی روح تک پہنچا دے، ان کے گناہوں کو بخش دے، جوار معصومین میں جگہ کرامت فرما،
خدا ہمارے گناہوں کو بخش دے، ہمارے ماں باپ کے گناہوں کو بخش دے، ہمیں اعمال خیر کی توفیق کرامت فرما۔ ہمارے مولا، ہمارے آقا، ہمارے مالک، ہمارے صاحب، ہمارے سید و سردار امام زمانہ کو ہم سے راضی اور خوشنود فرما، حضرت کے ظہور میں تعجیل فرما، آقا کے غلاموں میں شمار فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔